السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 9th کلاس کے اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں اور لانگ کویشچن بھی شیئر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس کویشچن ہے کہ شارٹ کویشچن والا پہلا سوال ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ یہ پہلا شارٹ کویشچن ہے۔ دوسرا، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ تیسرا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب مسلمانوں کو عقیدت پر کس طرح متحد کیا۔ چوتھا سوال ہے، حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ پانچواں ہے، دور نبی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے دو ذرائع لکھیں۔ صحاح ستہ میں سے دو کتابوں کے نام لکھیں۔ حدیث شریف کی تدوین سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو ذہن نشین کرنے اور محفوظ کرنے والوں کے لیے کیا دعا فرمائی؟ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا ولی بنا کر بھیجا تو کون سے احکام لکھوا کر دیے؟ صحیفہ صادقہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا؟ سرکاری سطح پر جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز کن کے سر ہے؟ قرآن مجید کے بعد ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث نبی کی تعریف اور اہمیت بیان کریں۔ شرک کا مفہوم بیان کریں۔ شرک کی کوئی سی دو اقسام بیان کریں۔ عقیدہ توحید کے کوئی سے دو اثرات لکھیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی 18، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اگلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کریں۔ ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ حدیث جبریل کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے کوئی سے دو آداب لکھیں۔ فرشتوں کی دو ذمہ داریاں لکھیں۔ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ کون سی بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں پر موجود رہے؟ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ حوض کوثر کی صفات مختصر بیان کریں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ نمازی کی کوئی سے دو شرائط تحریر کریں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے دو معاشرتی اثرات بیان کریں۔ صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ رمضان المبارک کے دو مصنوع اعمال تحریر کریں۔ روزے کے کوئی سے دو معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں۔ زکوٰۃ و عشر کی فرضیت کی حکمت بیان کریں۔ اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے زکوٰۃ و عشر کی اہمیت واضح کریں۔ قربانی کے کوئی سے دو احکام تحریر کریں۔ حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ حصہ دوم، سوال نمبر 41، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام الصمد کا کیا معنی ہے؟ المستقیم سے کیا مراد ہے؟ ذوالجلال والاکرام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام الغنی کا معنی لکھیں۔ المغنی اور المانع میں کیا فرق ہے؟ الضارو اور النافع کے معنی لکھیں۔ البدیع کا کیا مطلب ہے؟ الوارثوں سے کیا مراد ہے؟ الصبور کا معنی کیا ہے؟ مالک الملک کا کیا مطلب ہے؟ القیوم اور الواجد کے معنی لکھیں۔ الرشید کا کیا مفہوم ہے؟ یہ ہمارے پاس اگلا حصہ ہے۔ ان میں بھی ہم نے 6 سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یعنی کیا ارشاد فرمایا وہ لکھنا ہے، کیا یہاں پہ مسٹیک ہے۔ اگلا فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا سعادت نصیب ہوئی؟ فرد اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کی اہمیت مختصر بیان کریں۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جرأت و بہادری و استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ اگلا ہے جی ہمارے پاس غزوہ حنین کے کوئی سے دو نتائج تحریر کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس طرح اپنے حواس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے، غزوہ حنین کی روشنی میں وضاحت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، وضاحت کریں۔ وفود کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے وفد بنو تمیم کی بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں سے کوئی سے دو تحریر کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات انجام دی؟ اس کے بعد ہے غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین نے کس طرح اسلامی لشکر کی تیاری میں مدد کی؟ غزوہ تبوک میں منافقین کس طرح بے نقاب ہوئے؟ غدیر قم کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا فضیلت بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے تیار کی اور کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان میں کیا ارشاد فرمایا جس سے وہ پہلے غمگین اور پھر خوش ہوئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند لمحے پہلے حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سلوک فرمایا؟ عرب کے مظلوموں کی راحت ثانی کے لیے ہونے والے معاہدے کا نام اور اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم کی نبوت کی کس نشانی نے اسلام کی طرف ترغیب دلائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، ایک مثال دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک مثال تحریر کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ایک مثال بیان کریں۔ اگلا جی غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سخاوت کا مظاہرہ فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس طرح صلح رحمی کی ترغیب دیتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی روشنی میں وضاحت کریں۔ صلح رحمی کی کوئی سی دو صورتیں لکھیں۔ صلح رحمی کے دو فوائد اور قطع رحمی کے دو نقصانات تحریر کریں۔ صلح رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آمد پر نبی کریم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے تھے؟ دو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ معاشرتی زندگی میں خواتین کے احترام کے حوالے سے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتے تھے؟ مثال دے کر واضح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و تربیت کے لیے کس طرح گفتگو فرماتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام عنہم کو کس طرح حوصلہ افزائی فرماتے تھے، مثال دے کر واضح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں۔ امانت و دیانت کے معاشرتی ثمرات بیان کریں۔ تکبر کے کوئی سے دو نقصانات بیان کریں۔ رشک اور حسد میں فرق واضح کریں۔ شارٹ کویشچن کا یہ حصہ نمبر ہے جی، سوال نمبر 4 ہوگا، جس میں ہم نے 8 سوالوں کے مختصر جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی فرضیت و اہمیت بیان کریں۔ عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کریں۔ جھوٹی گواہی دینے اور گواہی چھپانے کی وعید بیان کریں۔ سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے دو اثرات۔ ہمسایوں کے دو حقوق بیان کریں۔ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کے دو معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کے کوئی سے دو دینوی و آخروی نقصانات تحریر کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت کے احکام بیان کریں۔ سود کی دنیاوی و آخروی نقصانات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سود کے کوئی سے 4 معاشرتی نقصان تحریر کریں۔ سودی لین دین کی ممانعت کی حکمت واضح کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ پیغام پاکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ حضرت امام زین العابدین کا مختصر تعارف لکھیں۔ حضرت امام زین العابدین کی عبادت و ریاضت کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ حضرت امام زین العابدین کی علمی و ادبی خدمات کی وضاحت کریں۔ حضرت امام زین العابدین کے ہم عصر علماء و علماء کرام نے آپ کے علم و فضل کے بارے میں کن خیالات کا اظہار فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین کے میدان کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال لکھیں۔ سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے مقصد کی تکمیل میں حضرت امام زین العابدین نے کیا کردار ادا کیا۔ حضرت امام زید بن علی کا مختصر حضرت امام زین بن علی کے علمی و ادبی مقام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت امام زین بن علی کی دینی و معاشرتی خدمات کی وضاحت کریں۔ حضرت امام زین بن علی نے اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ظلم و جبر کا کس طرح مقابلہ کیا۔ حضرت امام زین بن علی رحمۃ اللہ کی علم و حدیث کے حوالے سے خدمات تحریر کریں۔ قرآن و سنت کی اشاعت کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا خدمات سر انجام دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی دینی و علمی خدمات پر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کس قدر خوبصورت اور عمدہ لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کب اور کتنے برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عمرو بن العاص کا مختصر تعارف۔ حضرت عمرو بن العاص نے اسلام قبول کیا اور آپ کے قبول اسلام کے وقت نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاص کی سفارت کاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ حضرت عمرو بن العاص کے کوئی سے 2 نمایاں اوصاف بیان کریں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر کیسے فتح کیا اور وہاں سے کون سی اصلاحات متعارف کروائیں۔ حضرت انس بن مالک کی نبی کریم سے محبت کا عالم تھا، وضاحت کریں۔ حضرت انس بن مالک نے کتنے سال نبی کریم کی خدمت کی۔ نبی کریم کے دور اقدس پر حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک کا کیا معمول تھا۔ نبی کریم نے حضرت انس بن مالک کے لیے کیا دعا فرمائی اور اس سے انہیں کیا برکات حاصل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک کی چند صفات بیان کریں۔ حضرت انس بن مالک کی علمی و دینی خدمات اپنے الفاظ میں تحریر۔ نبی کریم کے وصال کے وقت حضرت ام ایمن کے رونے کا سبب کیا تھا۔ حضرت ام ایمن کے اسلام کی 2 خدمات بیان کریں۔ حضرت ام عمارہ کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ حضرت ام عمارہ نے غزوات میں کیا خدمات سر انجام دی۔ ہجرت مدینہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے کیا کردار ادا کیا۔ حضرت اسماء کی نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کریں۔ اشاعت اسلام اور تزکیہ نفس کے حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی کی خدمات تحریر کریں۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے نام تحریر کریں۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ کی تبلیغی خدمات تحریر کریں۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ کے تعلیمی حالات مختصر بیان کریں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے شعر افاق کتاب کا نام کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کی علمی خدمات تحریر کریں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام تحریر کریں۔ ابن عربی نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کریں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ یہ ہمارے پاس حصہ سوم ہے جس میں تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے درج ذیل میں سے کوئی سی 2 حدیث مبارکہ اردو ترجمہ لکھیں۔ تو یہ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ ترجمہ دوسری ہے جی، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہنچاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر بھی ہو۔ یہ ہے جی آیت نمبر 3۔ چار ہے، رسول اللہ نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ ہے۔ اگلی ہے جی، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ اگلا ترجمہ، ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ 8واں، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ جب کسی زمین پر طاعون ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ ہو وہاں نہ جاؤ۔ اگلا ہے جی 9ویں، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اے اللہ، میں 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا ہوں۔ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے۔ اگلا ہے جی، اہم شخصیات آئیں گی آپ کی، ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ پہلا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حیات و خدمات، اس کو بھی آپ نے تیار کر لینا ہے۔ یہ شخصیات لازمی آئیں گی۔ دوسری شخصیت حضرت امام زید بن علی، پیدائش اور ارکان تعارف، پیدائش، لقب، تعلیم، قول، تعلق، جد و جہد، شہادت، ہمارے لیے سبق۔ اگلی شخصیت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام، تعلق، والدین، قبول اسلام، اعلیٰ عہدہ۔ یہ آپ نے ہیڈنگ دیکھ کے لکھنا ہے اسی طرح، اوصاف اور خوبیاں۔ اگلی ہے جی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیم اسی طرح، نام، خاندان، پیدائش، سپارتی اور فوجی خدمات، بہادری، یہ سب کچھ اس میں لکھنا ہے آپ نے، وفات تب کا آپ نے یہ سارا لکھنا ہے۔ اگلی شخصیت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعارف اور بچپن، نبی کریم کی خدمت، خاص دعا اور برکت، دعا کا اثر، اوصاف اور عادت، علم، حدیث اور وفق۔ کے بعد ہے جی لانگ کوشچن، تعارف قرآن مجید۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مختلف مراحل تفصیل سے بیان کریں۔ اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہیڈنگ دے کے بالکل خوبصورت کر کے یہ سارا آپ نے لکھنا ہے۔ تعارف قرآن مجید، ابو بکر کا دور،
جنگ یمامہ، حضرت عمر کا مشورہ، طریقہ کار عہد عثمانی، جامع القرآن، نتیجہ۔